السلام علیکم۔ امید ہے کہ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم نے اسائنمنٹ نمبر 1 ڈیٹا اسٹرکچر CS301 کو دیکھنا ہے کہ ہم اس کو کس طرح سالو کر سکتے ہیں۔ آج اس کی لاسٹ ڈیٹ ہے۔ ہمارے پاس جو کوشچن ہے، ہمارے پاس جو پرابلم انہوں نے دیا ہے، ڈیٹا اسٹرکچر میں ہم لوگ ڈیٹا کے اسٹرکچر کو دیکھتے ہیں کہ کس طرح ہمارا ڈیٹا کمپیوٹر میں سیو ہوتا ہے۔ تو ہمارے پاس جو آج پرابلم ہے، انہوں نے اس میں کہا ہے کہ ایک C++ کا پروگرام لکھنا ہے جس میں ہم نے لنک لسٹ ڈیٹا اسٹرکچر کو امپلیمنٹ کرنا ہے۔ اور جو ہماری پرابلم ہے اس میں ہر نوڈ میں ہمیں کیا چاہیے، 2 ڈیٹا ایلیمنٹس چاہیے جو نام اور کورس۔ ان کا کیا نام ہے کہ ایک نیم ہے اور کورس ہے۔ ایک اسٹوڈنٹ کا ہم نے نیم اور کورس انرول کروانا ہے، اور ہمارے پاس ایک پوائنٹر ہوگا جو کہ لنک کرے گا کرنٹ نوڈ کو نیکسٹ نوڈ کے ساتھ۔ ہمارے پروگرام میں یوزر انٹر کرے گا نیم، کورس کوڈ، اور اس کو سیو کروا دے گا اسٹوڈنٹ کی نوڈ میں ہمارے پاس۔ اس طرح ہم سب کی جب ایڈ کرتے جائیں گے ہمارے پاس ایک لنک لسٹ بن جائے گی۔ تو ہمارے پاس انہوں نے ہمیں کیا دیا، انہوں نے کہا کورس نیم کی جگہ، اتنا لمبا نام ہوتا ہے تو اس کی جگہ اگر ہم اس کے کوڈ لکھ لیں تو ہمارے پاس میموری بچ جائے گی۔ ہمارے پاس اگر نام لکھیں گے تو وہ بہت زیادہ بائٹس لیتا ہے، لیکن اگر ہم اسی کی جگہ ان کا کوڈ لکھ دیں تو وہ ہمارے پاس میموری تھوڑی لیتا ہے۔ تو یہ ایک طریقہ ہے میموری کو سیو کرنے کے لیے کہ اگر ہم ان کے کوڈ کو ہی سیو کروا دیں۔ اب انہوں نے کہا کہ جو ہمارے پاس سیو ہوگی انفارمیشن، ہمارا یوزر اپنی مرضی کے مطابق سارے اسٹوڈنٹس کو دیکھ بھی سکتا ہے، لیکن وہ چاہے تو کسی اسپیسیفک کورس کو بھی دیکھ سکتا ہے، اور کاؤنٹ بھی ہم شو کروا سکتے ہیں کہ کتنے اسٹوڈنٹس انرول ہوئے ہیں۔ تو اس کے لیے سب سے پہلے ہم ایک نوڈ کی کلاس بناتے ہیں۔ ڈیو C++ میں اگر ہم اس کو کریں، ہمارے پاس سب سے پہلے ایک نوڈ کی کلاس بنائیں گے جس میں ہمارے پاس نیم، کورس کوڈ، یہ ہمارے پاس 2 ویریبلز ہوں گے جن میں ہم نے اسٹوڈنٹس کا نیم اور کورس کوڈ سیو کروانا ہے، اور ایک پوائنٹر بھی بنائیں گے جو کہ پوائنٹ کرے گا ہماری نوڈس کو۔ ایک اسٹوڈنٹ کی کلاس ہوگی جو کہ نوڈ اسٹوڈنٹ کی کلاس ہمارے نوڈس کو ریپرزینٹ کرے گی، کیونکہ ہر اسٹوڈنٹ کا نیم اور کورس کوڈ تو سیو ہوگا اور وہ ایک نوڈ ہوگی، اور وہ ایک اسٹوڈنٹ ایک نوڈ کی طرح شو ہو رہا ہے۔ تو کلاس اسٹوڈنٹ میں ہمارے پاس ایک نوڈ ہوگی جس میں ہم اس کو شو کریں گے اسٹوڈنٹس کے نیم اور اس کے کوڈ کو۔ اچھا جی، اس کے پرائیویٹ میں ہم ایک ہیڈ کا نوڈ بنائیں گے جو کہ جہاں سے ہمارا سٹارٹ ہوگا، اور ہمارے پاس ہم نے ایک اسٹوڈنٹ کا کنسٹرکٹر بنا دیا جس میں ہم نے ہیڈ کو نل کر دیا۔ اب ہم نے انسرٹ اسٹوڈنٹ، نیو نوڈ اور شو آل، یہ والے فنکشنز استعمال کیے ہیں کلاس نوڈ کے، جو کہ ہمیں ہیلپ کرے گا ہمارا ڈیٹا انسرٹ کرنے کے لیے۔ اب انسرٹ میں صرف ایک ویلیو نہیں ہم نے انسرٹ کروانی، ہم نے نیم اور ان کا کوڈ بھی انسرٹ کروانا ہے۔ تو ہمیں اس میں کیا لکھنا پڑے گا، اگر ہمارے پاس ہیڈ نل ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ہمارا ہیڈ ہی نیا نوڈ بنے گا، ہماری نئی ان پٹ یہیں سے جائے گی ہیڈ پہ، اور ہمارا کرنٹ ہیڈ پہ آئے گا۔ اگر ہمارا ہیڈ نل ہے تو نئی نوڈ بن جائے گی، ادروائز ہمارا جو کرنٹ ہے وہ ہیڈ پہ چلا جائے گا خود ہی۔ اس کے بعد ہم نے وائل کی نوڈ لگائی، وائل کی کنڈیشن لگائی کہ کرنٹ جو ہے ہمارا کرنٹ پوائنٹر اگر نل نہیں ہے تو ہم نے اپنے کرنٹ کو پوائنٹر پہ شو کر دینا ہے کہ ہمارا جو پوائنٹر ہے وہی ہماری کرنٹ نوڈ بھی بن جائے گی، اور یہ تب تک ہوگا جب تک ہمارا نیکسٹ نوڈ نل نہیں آ جائے۔ جب تک ہماری نیکسٹ نوڈ نل نہیں آئے گی تب تک وہ نیکسٹ پہ موو کرتا جائے گا، تبھی نل نوڈ میں ہم لوگ ڈیٹا انٹر کر سکیں گے۔ نیو نوڈ کو پوائنٹر پہ جب ہم نے اسائن کیا تو جو ہمارا کرنٹ ہے اس کو بھی پوائنٹر اسائن کر دیا۔
کیونکہ اب جس نئی نوڈ میں ہم نے ڈاٹا انٹر کرنا وہی ہماری کرنٹ بن جائے گی، اس لیے جو پوائنٹر ہے وہی ہمارا نیو نوڈ ہے اور وہیں پہ ہمارا کرنٹ ہے، اور کرنٹ جو ہے وہ پوائنٹر کو اسائن کیا ہے اور وہ نیو نوڈ پر ہمارا پوائنٹر پہنچ جائے گا۔ اور اس کے بعد یہ ہماری وائل کی لوپ، وائل کے بعد ہماری یہ ختم ہوگی۔ اس کے بعد ہم کہیں گے کہ جب یہ کام ہو جائے گا تو ہمارا اسٹوڈنٹ سیو ہو گیا، اس کا مطلب کہ اسٹوڈنٹ کی انفارمیشن سیو سکسیسفلی۔ اب وائڈ اسٹوڈنٹ نیو نوڈ کیسے بنے گا؟ شارٹ انٹ کوٹس کوڈ، شارٹ ہم نے اس لیے لکھا کہ صرف چھوٹی سی کوئی ویلیو ہے، اگر ہم انٹ دیں گے تو انٹ بڑا زیادہ سائز لیتا ہے، شارٹ انٹ کا مطلب کہ انٹ سے بھی چھوٹا۔ تو کوٹس کوڈ کو ہم نے شارٹ انٹ دے دیا، اسٹرنگ ہم نے نیم کے لیے اسائن کر دی، اور اس کے بعد ہم نے اسٹوڈنٹ کو کہا کہ انٹر کریں اپنا نیم، جو وہ نیم انٹر کرے گا تو وہ ہمارے پاس سی ان کروا دیا جائے گا۔ سی آؤٹ، اب اس کو اپنے سارے سبجیکٹ شو ہوں گے، انٹروڈکشن ٹو کمپیوٹنگ، پروگرامنگ، ڈیٹا اسٹرکچر، اوپ، یہ سارے ان کے ساتھ نمبرنگ بھی ہے۔ اب وہ جس نمبر کو سلیکٹ کرنا چاہے گا وہ اس پر کلک کر کے اس کو سلیکٹ کرے گا، اس کو یہ شو ہو رہے ہیں۔ اب اس کو ہم کہیں گے کہ اپنا کورس کوڈ اس میں سے دیکھ کے انٹر کر دو کہ کون سا آپ نے کوڈ سلیکٹ کرنا ہے، تو جو وہ کورس وہاں پر نمبر لکھ دے گا، کوڈ لکھ دے گا کہ یہ والا کورس ہے۔ ہم نے نیم نہیں اس کو کہا انٹر کرنا، نمبر کہا ہے۔ اب ہم نے نوڈ کا ایک آبجیکٹ بنا لیا، نیو نوڈ۔ نیو نوڈ میں ہم لوگ کیا کریں گے، نیم بھی دے دیں گے جو یوزر نے سینڈ کیا ہے، جو ان پٹ کیا ہے، اور اس کا کورس کوڈ بھی اس کو اسائن کر دیں گے، اور نیو نوڈ کو پوائنٹر اسائن کر دیں، نیو نوڈ کو پوائنٹر اسائن کر دیں گے، مطلب کہ اس کے نیکسٹ نوڈ کو نل کر دیں گے۔ انسرٹ اسٹوڈنٹ، اب اس والے جو ہیڈ ہے اس کو انسرٹ اسٹوڈنٹ کا جو ہم نے اوپر فنکشن بنایا ہے اس میں ہم لوگوں نے یہ ویلیوز سینڈ کر دینی ہے، نیو نوڈ کی ویلیو نیم اور کورس کوڈ، اور ہیڈ بھی اس کو ہیڈ پہ اس کو کر دینا ہے پوائنٹر کو۔ شو آل کے فنکشن میں ہم کریں گے کہ ہم لوگ ایک ٹیمپریری ہیڈ بنائیں گے، اس کے کاؤنٹر کو 0 کریں گے، اگر کاؤنٹر ہمارے پاس 0 ہے تو وہ بتا دے گا کہ ہمارے پاس کوئی ریکارڈ نہیں ہے، لیکن اگر 0 نہیں ہے، اگر کورس کوڈ اب کورس کوڈ کی کنڈیشن لگائیں گے کہ اگر ہمارا وائل میں ہم نے کنڈیشن لگائی کہ ہمارا جو ٹیمپریری ویریبل ہے وہ ٹیمپریری نوڈ ہے جو وہ 0 نل ہے کہ نہیں، پہلے اگر نل ہوتی تو وہ ہمارے پاس تو کوئی ریکارڈ ہی نہیں ہوتا۔ اب اگر نل نہیں ہے تو پھر ہم نے کیا کرنا ہے، if course code is equal to 0 0، اگر اس نے 0 کورس کوڈ سلیکٹ کیا ہے تو کاؤنٹ میں ہم نے ایڈ کر دینا ہے، اور سی آؤٹ اسٹوڈنٹ کا نیم کروا دینا ہے، اور اس ٹیمپریری میں اسٹوڈنٹ کا نیم اسائن کر دینا ہے۔ اگر کورس کوڈ اس نے کوئی کورس کا کوڈ رکھا ہے تو کاؤنٹ کو پھر بھی پلس کر دینا ہے، اور اسٹوڈنٹ کا نیم ہم نے شو کروا دینا ہے، اور جو ہمارا ٹیمپریری نوڈ ہے اس کو ہم نے پھر پوائنٹر اسائن کر دینا ہے۔ سی آؤٹ انرولمنٹ، سی آؤٹ اس کا مطلب جو انرولمنٹ ہو جائے گی وہ ہم نے یہاں پر شو کروا دینی ہے۔ اب مین کے فنکشن میں ہم نے کیا کرنا ہے، ایک نئی لسٹ بنانی ہے اسٹوڈنٹ کی، اسٹوڈنٹ اسٹیرک مائی لسٹ نیو اسٹوڈنٹ، مطلب ایک نیا اسٹوڈنٹ آبجیکٹ بن گیا۔ بول چیک، چیک کا مطلب یا تو وہ ٹرو ہوگا یا فالس ہوگا، کیونکہ بول لگ گیا تو دو ہی کنڈیشنز ہو سکتی ہیں۔ ایگزسٹ از اکول ٹو ٹرو، اگر ایگزسٹ کر رہا ہے تو اس کا مطلب ہے ٹرو ہے۔ کریکٹر چوائس ہوگی، اور انٹ نیو چوائس۔ ڈو وائل لوپ میں ہم لوگ کیا کرتے ہیں کہ ڈو ایک دفعہ تو رن ضرور ہوتی ہے، اس کے بعد اگر کنڈیشن فالس ہے تو وہ چھوڑ دے گا، لیکن ایک دفعہ ضرور رن ہوگا۔ اب ہم نے یہ جو نیا آبجیکٹ بنایا مائی لسٹ میں ہم نے کیا نیو نوڈ رکھ دیا۔ سی آؤٹ کیا کروایا ہم نے، ڈو یو وانٹ ٹو انٹر اندر اسٹوڈنٹ، اگر آپ کوئی نیا اسٹوڈنٹ شو کروانا چاہتے ہیں تو وہ آپ سے کوشچن پوچھ رہا ہے، اور نیچے آپ کو ایک چوائس دی ہے یس اور نو کی، اگر آپ چوائس n کرتے ہیں اسمال یا بڑا تو وہ آپ کا نو میں آئے گا،
اور ہمارا جو چیک ہم نے شروع میں ٹرو کیا تھا وہ فالس ہو جائے گا. اگر ہمارا چیک فالس ہو گیا تو وائل کی کنڈیشن فالس ہو گئی تو وہ لوپ میں سے باہر نکل آئے گا. اب دوبارہ سے نیچے ایک ڈو کی لوپ لگائی ہے. سی آؤٹ کیا کروائیں گے؟ ڈسپلے آل اسٹوڈنٹ. یہ ہمیں لکھا ہوا شو ہوگا کہ ڈسپلے آل اسٹوڈنٹ. سی آؤٹ کیا کرے گا؟ ڈسپلے آل اسٹوڈنٹ انٹروڈکشن ٹو کمپیوٹنگ. یہ بھی آپشنز ہیں اس کے پاس کہ سارے اسٹوڈنٹ شو کروا دو، یا انٹروڈکشن ٹو کمپیوٹنگ کے، یا پروگرامنگ کے، یا ڈیٹا اسٹرکچر کے، یا اوپ کے. اب اس میں سے آپ جو سا سلیکٹ کرنا چاہیں گے وہ آپ سے چوائس پوچھی جائے گی. سی ان آپ نیو چوائس کریں گے. اگر تو آپ کی چوائس 0 ہوگی تو مطلب آپ کو سارے اسٹوڈنٹ شو کروا دیے جائیں گے. اگر چوائس 1 ہوگی تو صرف کمپیوٹنگ کے اسٹوڈنٹ شو ہوں گے. کیس 2 میں آپ کے پاس صرف پروگرامنگ کے اسٹوڈنٹ، کیس 3 میں ڈیٹا اسٹرکچر کے، کیس 4 میں آبجیکٹ اورینٹیڈ کے. اور اگر آپ کیس 5 چوز کرتے ہیں تو آپ کا پروگرام اینڈ ہو جائے گا، مطلب بند ہو جائے گا. اس کے بعد آپ نے نہ تو اس کو کسی کو سرچ کرنا ہے، نہ ہی کسی کا انرولمنٹ کروانا ہے. اور یہ ہمارے پاس اس کے بعد ہم ایگزٹ کر جائیں گے بریک کر کے ڈیفالٹ اور وائل ایگزٹ. اور جب ہمارا یہاں پہ وائل ایگزٹ کا شو ہوگا تو یہ ہمارا اسکرین آف ہو جائے گی. اس کے ساتھ جب آپ کو یہ اسائنمنٹ ملی تھی اس کے ساتھ ایک ویڈیو بھی آپ کو بھیجی گئی تھی جس میں اس کی ساری ورکنگ آپ کو دکھائی گئی ہے. امید ہے کہ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی. اللہ حافظ.